علیکم، میں امداد سمرو۔ صرف چند منٹ کے اندر اندر تحریک انصاف نے دوڑ لگا دی ہے، اور دوڑ بھی لگائی ہے ایک مطالبے سے، بڑا مطالبہ جس پر پی ٹی آئی کی پوری سیاست کھڑی ہوئی تھی، اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے، الٹے پاؤں دوڑی ہے پی ٹی آئی۔ مطالبہ کیا تھا؟ جوڈیشل کمیشن، کس معاملے پر؟ 9 مئی کی تحقیقات کے لیے۔ اور جیسے ہی کہا گیا کہ جی اوکے ہم تیار ہیں، تو تحریک انصاف نے دوڑ لگا دی الٹے پاؤں۔ اچھا، دوسرا معاملہ ہے عدلیہ میں مداخلت کا، اور وہ معاملہ بھی سنگین ہوتا جا رہا ہے، اور اس معاملے میں جو از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی ہے، اس میں ایک جج صاحب کو صلاح دے دی گئی ہے کہ جی آپ پھر گھر چلے جائیں، آپ ججی نہیں کر سکتے، آپ پھر گھر چلے جائیں۔ اور جج صاحب نے کہا ہے کہ جی ہمیں قوم کے ساتھ سچ بولنا چاہیے کہ 76 برس سے، یعنی جب سے پاکستان بنا ہے تب سے عدلیہ کے اندر مداخلت ہوتی رہی ہے، لہٰذا ہمیں قوم کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ یہ بالکل سچ ہے کہ پاکستان بننے سے لے کے اب تک عدلیہ میں مداخلت ہوتی رہی ہے، لیکن اس سچ کو کس نے جھٹلایا تھا؟ وہ کون سے جج تھے جنہوں نے کہا تھا کہ عدلیہ میں مداخلت نہیں ہوتی، اور مداخلت کی بات کرنے والے اور مداخلت کے لیے خط لکھنے والے ایک سابق جج کو انہوں نے توہین عدالت کی کارروائی ان کے خلاف شروع کر دی تھی اور معافی منگوائی تھی ان کے ساتھ؟ اور پھر وہ کون سے جج تھے جن کے ماتحت عدالتوں کو، ججوں کو ملنے والی دھمکیوں پر وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے؟ انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا، کوئی کارروائی نہیں کی تھی۔ تو بہرحال یہ دو جو امپورٹنٹ معاملات ہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اور آغاز، کیونکہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ 9 مئی جو ہے وہ ایک حملہ تھا، پاکستانی قوم پر حملہ تھا، پاکستان کے دفاعی ادارے پر حملہ تھا، اور پاکستان کی ریاست کے اوپر حملہ تھا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اس میں جو اس کے ملزمان ہیں، اس کے کردار ہیں، ان کو سزائیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے عدلیہ سے گلا کیا کہ عدالتیں، ظاہر انہوں نے نام تو نہیں لیا، لیکن ان کے مخاطب عدلیہ تھی کہ بھائی دنیا میں اس طرح کے واقعات، بلکہ اس سے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں تو دنوں میں سزائیں ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں 1 سال گزر گیا۔ بہرحال ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس، اس پریس کانفرنس میں جو اہم نقطہ تھا وہ جوڈیشل کمیشن کا تھا، اور ڈی جی آئی ایس پی آر اپنا جنرل شریف صاحب نے یہ کہا کہ جی ہم تیار ہیں، بنائیں جوڈیشل کمیشن۔ لیکن پھر 2014، پھر 2016 پارلیمنٹ پر حملہ، پی ٹی وی پر حملہ، ریاستی وسائل جو ہے خیبر پختونخوا کے صوبے کے وسائل وہ استعمال کر کے اسلام آباد پر حملہ کرنا، اس کے بعد ریسنٹلی 2022 میں حملہ کرنا، پھر سارے معاملات کی تحقیقات ہوگی۔ بات تو ٹھیک تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے چند اور واقعات جو عمران خان صاحب کی سیاست، پرتشدد سیاست کی گواہی دیتے ہیں، جو عمران خان کہتے ہیں نا کہ جی ہم نے تو کبھی اپنا پرتشدد سیاست کی نہیں، میرے 27 سالہ میری سیاست ہے، جو 2014 کے دھرنے پرتشدد، 2016 کا لاک ڈاؤن اسلام آباد پرتشدد، تو 25 مئی لانگ مارچ پرتشدد اسلام آباد جلا دیا تھا، اور اس کے بعد پھر 14 اور 15 مارچ تو آپ کے سامنے ہے اریسٹ وارنٹ عمران خان صاحب کے خلاف جو عدالت نے جاری کیا تھا، تو اس پر بھی پرتشدد، عدالت کے اریسٹ وارنٹ کے اوپر جو جس طرح سے حملہ کیا گیا تھا اس کو میں لنک کرتا ہوں وہ ہمارے معزز جج صاحب کی جو عدالت میں مداخلت ہوں کہ اوپر ان کا کہنا ہے کہ یہ ہمیں سچ بولنا چاہیے، تو اس پر بھی میں آتا ہوں کہ 14 اور 15 مارچ کو اسلام آباد کی ہائی کورٹ پر حملہ تھا نا بیسیکلی، اس کے بعد 18 مارچ کو اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ تھا نا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ کیوں تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو بہرحال تو اس پر جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے نا، پھر بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی نا، تحقیقات کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم صرف 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کریں اور آپ کہیں کہ جی دیکھیں 9 مئی میں ہمیں پھنسا دیا گیا، تو پھر تو پورا سلسلہ ہے۔ اور ہماری تو پہلے دن سے ڈیمانڈ ہے کہ بھائی شروع کریں پارلیمنٹ پر حملے سے، ہماری بطور قوم، بطور ڈیموکریٹ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جتھے آئیں اور پارلیمنٹ کے اوپر آ کر حملے کریں؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پی ٹی وی کی نشریات بند کر دیں اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ پکڑا جائے اور ایک کرنل صاحب جائیں اسٹک لے کر اور کہیں کہ بیٹا غلط جگہ پر آ گئے ہو، باہر جاؤ، نکلو، یہاں پہ ہونی چاہیے انکوائری ساری کچھ۔ لیکن ادھر تحریک انصاف کو تھرتھری پڑ گئی ہے کہ اگر انکوائری ہوتی ہے، جوڈیشل کمیشن اگر بنتا ہے تو بھی یہ پی ٹی آئی کسی صورت جو ہے وہ اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ نہیں کر سکتی۔ اچھا، اس کا پی ٹی آئی کی آفیشیل پی ٹی آئی کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے، ایکس کا اکاؤنٹ ہے، اس سے اس کا ری ایکشن آیا اور فوراً آ گیا۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ جنرل صاحب ہم 2014 کے دھرنے اور اس سے منسلک تمام واقعات کی عدالتی تحقیقات کے لیے تیار ہیں، بس آپ یہ یقین دہانی کروائیں کہ تحقیقات کرنے والے ججز کے
رشتہ داروں کو اغوا کیا جائے گا، نہ ان کے بیڈ روم میں کیمرے لگیں گے۔ دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ یہ مطالبہ ادارے کا ہے یا بطور خالق اپنی تخلیق نون لیگ پر پدرانہ شفقت کے لیے ان کا بیانیہ اپنایا جا رہا ہے۔ اب یہ دوڑ لگا رہے ہیں اس کو پولیٹیکل رنگ دے کے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے اپنا اس طرح کا ریئیکشن دیا، لیکن یہ امپورٹنٹ بات تھی جو انہوں نے کی ہے کہ جی پھر یہ نہیں ہوگا، مطلب اس کے بعد پھر آگے چل کر اپنا کچھ اور ڈیمانڈز بھی ہیں پی ٹی آئی کی کہ 9 مئی کے ساتھ 2014 کے دھرنے کی تحقیقات کا مطالبہ مناسب ہے۔ ہماری تجویز ہے کہ عمران خان پر قاتلانہ حملے، ارشد شریف اور ضلع شاہ کے قتل کی بھی تحقیقات اسی کمیشن سے کروائی جائے۔ مزید برآں نہ لگے تو گندم اسکینڈل بھی عدالتی تحقیقات میں شامل کریں۔ لیکن مطلب یہ کہ اب اگر پی ٹی آئی کی یہ والی ڈیمانڈز تسلیم کی جائیں گی تو پھر تو وہ تحقیقات جوڈیشل کمیشن کی تحقیقات کو تسلیم کریں گے، ورنہ وہ نہیں تسلیم کریں گے۔ یعنی آغاز میں ہی دوڑ گئے۔ ہمیشہ یہی کیا ہے پی ٹی آئی نے، ہمیشہ یہی کیا، صرف اور صرف لوگوں کی ذہن سازی کے لیے، اور وہ جس کو سو کالڈ بیانیہ کہتے ہیں اس کے لیے وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ ادروائز وہ کسی بھی قسم کی تحقیقات، نہ وہ تحقیقات کو مانتے ہیں، نہ وہ تحقیقات میں یقین رکھتے ہیں، وہ دھول اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال اچھا جی، اب آج دوسرا معاملہ، سنگین معاملہ، یہاں میں آغاز سے ہی اس بات پر اپنا اس چیز کی وضاحت کر دوں، اپنی پوزیشن رکھ دوں کہ بھائی میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کے اندر مداخلت ہو رہی ہے، کل بھی ہو رہی تھی۔ عدالتوں کے اندر مداخلت تو کہ ہمیں پاکستان سے ٹھیک کہہ رہے ہیں جسٹس اطہر من اللہ صاحب کہ مداخلت ہو رہی ہے، ابھی بھی کسی نہ کسی شکل میں ہو رہی ہے۔ سیاسی جلسے میں کھڑے ہو کر جج کا نام لینا اور اس کو دھمکی لگانا کہ بھئی تم پھر نکل نہیں سکو گے، گھر نہیں جا سکو گے، عدالت میں مداخلت کی بدترین شکل ہے۔ کسی خاتون جج کا نام لے کر کہنا کہ اوے زیبا چودھری میں تمہیں دیکھ لوں گا، پھر اریسٹ وارنٹ جاری کرنے والے جج کی تصویریں شیئر کرنا سوشل میڈیا پر، پھر چیف جسٹس جو ہے، موجودہ چیف جسٹس یا اس سے پہلے والے چیف جسٹس صاحبان، ان کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے جلسے کرنا، اس سے بدترین مداخلت۔ اور مطلب ادارے تو کرتے ہی ہیں، لیکن یہ جو مداخلت ہے کہ بھئی جج صاحبان کے جو بچے ہیں وہ اگر جائیں تو ان کے اوپر ہوٹنگ ہو، اس سے بڑی مداخلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ سماجی طور پر جو ہے ان کو ہراساں کرنا، وہ تو بڑی خطرناک مداخلت ہوتی ہے نا۔ تو بہرحال اب آج سماعت ہوئی اس 6 ججوں کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کا جو خط تھا اس کے اوپر اسود نوٹس کیس، اس میں کیونکہ چیف جسٹس صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہیں ان کے درمیان ایک مکالمہ کہہ دیں، وہ اپنی بات کر رہے تھے، پھر ان کا جواب آ رہا تھا، تو اس میں جو آج اٹارنی جنرل صاحب نے وقت مانگا، کل تک ان کو وقت دیا گیا جواب جمع کروانے کا۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اپنا جو اضافی نوٹ تھا فیصلے میں پچھلی سماعت کا وہ پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت ایجنسیاں کنٹرول کرتی ہیں، لہٰذا حکومت الزام کا جواب دے، اسے اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے۔ ہائی کورٹ کے ججز کی نشاندہی کی مداخلت کا سلسلہ اب تک جاری ہے، وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ مطمئن کرے مداخلت نہیں ہو رہی۔ بار کونسل کے دلائل، وکلاء نے دلائل بھی دیے۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ جی 2018-19 میں ہائی کورٹ کا سب سے بڑا چیلنج سپریم کورٹ کے مسائل پر خاموشی اختیار کرنا تھا۔ لگتا ہے کہ پاکستان بار کونسل نے سفارشات مرتب کی ہیں، وہ ہائی کورٹس کے جواب کی روشنی میں نہیں کی۔ 76 سال سے اس ملک میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، ہم خوفزدہ کیوں ہیں، سچ کیوں نہیں بولتے؟ ہمیں عدلیہ میں مداخلت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ میں آتا ہوں اس پر، پہلے پوری اس دوران پھر چیف جسٹس صاحب ان کو کہتے ہیں کہ جی اگر مداخلت ہو رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ مداخلت ہو رہی ہے تو پھر آپ کو تو نہیں بیٹھنا چاہیے، پھر تو آپ پریشرائز ہو کر فیصلے کریں گے نا، جو بھی فیصلہ ہوگا یا تو مداخلت کرنے والے کے خلاف کر دیں گے یا اس کے حق میں کر دیں گے، تو دونوں صورتوں میں آپ کا فیصلہ جو ہے وہ قانون اور انصاف کے تحت نہیں ہوگا، تو پھر آپ کو گھر چلے جانا چاہیے۔ تو بہرحال اب جو میں بات کر رہا ہوں، فیض آباد دھرنے کا بھی ذکر ہوا، میں بات کر رہا ہوں معزز جج کا، جسٹس اطہر من اللہ صاحب انتہائی قابل احترام جج ہیں، ان کا ریکارڈ بھی اچھا ہے، کافی سارے ان کے اس پہ بہت بڑے بڑے فیصلے بھی ہیں، لیکن میں جو تھوڑا سا پیچھے جانا چاہ رہا ہوں، جسٹس شمیم اختر رانا صاحب، رانا شمیم اختر صاحب چیف کورٹ تھے گلگت بلتستان کے، انہوں نے ایک خط یا انہوں نے اپنا ایک دیا تھا نواز شریف صاحب کو
کہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب اس طرح ثاقب نثار میرے سب پاس آئے تھے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کے مقدمات کے متعلق بینچز بنا رہے تھے، ججز کو اپروچ کر رہے تھے اور مداخلت کر رہے تھے۔ اس پر نوٹس لیا تھا جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی میرے کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا جسٹس اطہر من اللہ صاحب۔ آج کیا کہہ رہے ہیں کہ جی 76 سال سے مداخلت ہو رہی ہے، اور پھر انہوں نے توہین عدالت کی کارروائی ان کے خلاف شروع کی اور انہوں نے معافی مانگ کے جان چھڑائی۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب ملزم بنایا گیا ریٹائرڈ جسٹس رانا شمیم صاحب کو، یعنی اس وقت بطور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ صاحب قابل احترام کہہ رہے تھے کہ کوئی مداخلت نہیں ہو رہی، غلط۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مداخلت ہائی کورٹس میں ہو رہی ہے۔ اچھا جی، جب شوکت عزیز صدیقی صاحب چیختے پھر رہے تھے کہ بھائی میرے پاس ISI والے آ کے کہتے ہیں کہ نواز شریف اور مریم نواز کے مقدمات میں اس طرح ہمیں فیور چاہیے اور آپ نے ان کی ضمانتیں نہیں لینی اور ان کو سزائیں ہو جائیں گی، اس کے بعد مقدمہ آپ کے پاس آئے گا تو اپنی ضمانت نہیں لیں گے، تو اس وقت بھی اطہر من اللہ صاحب ظاہر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے، اس وقت بھی انہوں نے کوئی ایسا کچھ نہیں کیا، چھوڑ دیتے ہیں۔ قابل احترام اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس اسلام آباد تھے۔ جب عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ الیکشن کمیشن کا جو فوجداری مقدمہ تھا، اس میں جج ظفر اقبال صاحب میرا خیال ہے انہوں نے جب ان کو اریسٹ وارنٹ جاری کیے تھے، جس اریسٹ وارنٹ کے خلاف لاہور کے زمان پارک میں اسلام آباد کی پولیس پر حملہ ہوا، لاہور کی 7 پولیس تھی اس پر حملہ ہوا، وہ حملہ پولیس پر نہیں تھا، وہ عدالت کے اوپر حملہ تھا۔ عدالت کون سی تھی؟ اسلام آباد کے ایڈیشنل جج کی۔ اسلام آباد کا ایڈیشنل جج کس کا ماتحت؟ کون سی عدالت کا ماتحت؟ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ماتحت۔ تو اس وقت بھی عمران خان کو وہاں سے ریلیف ملا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدالتی اریسٹ وارنٹ کے اوپر حملہ کرنے اور عدالت کو پریشرائز کرنے والے ملزم کو پھر حفاظتی ضمانت دی کہ 18 مارچ کو جانا، تب تک اس کو گرفتار نہ کریں۔ 18 مارچ کو پھر عمران خان اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس جاتے ہیں، جتھے لے کر جاتے ہیں، حملہ کرتے ہیں۔ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کون؟ جسٹس اطہر من اللہ صاحب۔ تو وہ مداخلتیں تو تھیں نا، ٹھیک کہہ رہے ہیں مداخلتیں تھیں، تو سچ کوئی ایک وقت کا تو نہیں نہ ہوتا کہ ہم آج کہیں کہ جی مداخلت ہو رہی ہے۔ یہ کل جو کچھ پولیٹیکلی ہو رہا تھا عدالتوں کے ساتھ، ججوں کی تصویریں شائع کی جا رہی تھی، وہ کیا تھا؟ اس وقت قابل احترام اطہر من اللہ صاحب نے اپنے ماتحت ججوں کو تحفظ فراہم کیوں نہیں کیا؟ اور اس وقت توہین عدالت کی ایک کارروائی ہوئی تھی جب جج زیبا چودھری صاحبہ کے خلاف دھمکی پر نوٹس لیا گیا تھا، عمران خان نے دھمکی دی تھی، وہ بھی ایک مزے کا خیز انداز میں اس کو ختم کیا گیا تھا۔ 3 رکنی بینچ بنا تھا، اس میں بلایا جاتا تھا، کہتے تھے میں معافی کیوں مانگوں؟ عمران خان کھڑے ہو کر میں کیوں معافی مانگوں، میں نے غلط کیا ہی نہیں ہے۔ عدالتوں کے ترلے منٹوں پر انہوں نے معافی مانگی لکھ کر، اور وہ بھی 3 بار موقع دیا گیا کہ ابھی ٹھیک نہیں، اس کو اس طرح کرو، اور پھر کہا گیا کہ جا کر جج کی عدالت میں معافی مانگو۔ یہ صاحب جج کی عدالت میں گئے، یہ دیکھا کہ جب جج نہیں ہے تو وہاں جا کر کھڑے ہو کر کہا کہ جج زیبا چودھری آیا تو کہنا عمران خان معافی مانگنے آیا تھا، وائنڈ اپ۔ ایسے نہیں ہوتا، پھر پورا سچ ہو تو پھر پورا ہو کہ بھائی آپ بطور چیف جسٹس آپ نے کیوں نہیں پروٹیکٹ کیا۔ دیکھیں پنجاب کا جو ماتحت عدلیہ ہے نا پنجاب کی، وہ لاہور ہائی کورٹ ان کو تحفظ اگر نہیں فراہم کرے گی تو عدالت کام نہیں کر سکتی، کیونکہ براہ راست لاہور ہائی کورٹ کے ماتحت عدلیہ ہے وہ۔ تو یہ مداخلت ہو رہی ہے، کل بھی ہو رہی ہے اور آج بھی ہو رہی ہے۔ ایک اور چیز، جیسے بابر ستار بہت قابل احترام جج ہے اور میں دل سے ان کی قدر کرتا ہوں، ان کے خلاف ٹرولنگ شروع ہو گئی۔ اچھا، اب اس پر کیونکہ وہ سپریم کورٹ میں جو کہا گیا کہ اگر آپ کے خلاف کوئی آپ پر پریشر ڈالتا ہے آپ توہین عدالت کی کارروائی کریں، تو خبریں یہ ہے کہ جنہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھا کہ جی میرے خلاف یہ معاملات چل رہے ہیں تو توہین عدالت کی کارروائی کریں، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک کر لیتے ہیں۔ پھر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے بھی لکھا، بالکل ٹھیک ہے، ہونی چاہیے، کسی کو اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ ججز کی ذاتی زندگی، ذاتیات پر اہم فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں، جیسے میں ابھی فیئر کمنٹ کر رہا ہوں جیسے اطہر من اللہ صاحب پر، اس طرح تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ نہیں کر سکتے کہ جج صاحبان کے اوپر ذاتی حملے کریں، ان کی فیملیز کے اوپر۔ تو ٹھیک، بالکل کارروائی ہونی چاہیے۔ اچھا، اب میں یہاں پر کل سے سوچ رہا ہوں
کہ جو کچھ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف پی ٹی آئی کی ٹرول بریگیڈ کر رہا ہے، اگر جسٹس اپنا بابر ستار صاحب کہ توہین عدالت کے کیس میں 2-4 کو سزا ہو گئی تو پی ٹی آئی تو پوری کی پوری جیل چلی جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر وہاں پر پھر اظہار رائے کی آزادی کا معاملہ آئے گا یا کچھ اور آئے گا؟ پھر وہاں پر کوئی اور اپنا دلیل دی جائے گی، وہاں پر کوئی اور بات کی جائے گی. تو بہرحال ہونا یہ چاہیے کہ عدلیہ آزاد ہو، کسی ادارے میں ہمت نہ ہو عدلیہ میں مداخلت کرے، کسی پولیٹیکل پارٹی کو یہ ہمت نہ ہو کہ عدلیہ کو پریشرائز کرے، اور جج جو ہے وہ یکمشت ہو کے ان صورتحال کا سامنا بھی کریں اور اپنی انڈیپینڈنس جو ہے وہ برقرار بھی رکھیں، لیکن پک اینڈ چوز نہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی.